اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا مولانا قاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ومن یومنا هذا إلى يوم الدین اما بعد وقد قال اللہ سبحانہ وتعالی وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد عزاداران مظلوم کربلا، قرآن مجید کی جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کی ہے، یہ ہمارے یہاں سکہ رائج الوقت کی طرح سے مشہور ہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، اے اہل بیت رسول، اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ تم سے ہر طرح کے رجس کو دور رکھے اور تمہیں ایسا پاک و پاکیزہ رکھے جیسا کہ پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ میرے دوستوں اور عزیزوں، یہ آیہ مبارکہ کب نازل ہوئی؟ کون حضرات آل محمد علیہ السلام، یا یوں کہا جائے کہ کن کی طہارت کے سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی؟ اس پر مسلسل علماء اور ذاکرین اور خطباء روشنی ڈالتے رہتے ہیں۔ بہت زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے، تمہیدی مراحل سے گزرتے ہوئے مقصد کی بات تک آنا ہے۔ عزیزوں، اس آیت کا جو سب سے پہلا جملہ ہے وہ ہے انما۔ انما عربی گرامر کے اعتبار سے، عربی زبان کے اعتبار سے صیغہ حصر۔ کیا مطلب؟ ہم یہاں امام بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو دیواریں ہیں اس سے اندازہ لگائیے کہ انما جو ہے وہ ایک ایسی باؤنڈری ہے کہ جو بتا رہی ہے کہ جو دیوار کے اندر ہیں وہ باہر والوں جیسے نہیں، جو باہر والے ہیں وہ اندر والوں جیسے نہیں۔ بالکل آسان کر کے گفتگو کو آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ سرکار دو عالم اپنی بیٹی کے گھر پر تشریف لائے اور رسول نے آنے کے بعد کہا کہ فاطمہ، میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں۔ دیکھیے، ہماری زبان اردو ہو، ہندی ہو، انگلش ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن عربی زبان ایک ایسی زبان ہے کہ جس میں ہر جگہ کے لیے کوئی نہ کوئی لفظ ہے۔ ہم اس انسانی جسم کو کبھی جسم کہتے ہیں، کبھی بدن کہتے ہیں، کبھی جسد کہتے ہیں۔ اس سے بھی مراد جسم ہے، اس سے بھی مراد جسم ہے، ایسا نہیں ہے۔ بدن علیحدہ موقع پر بولا جاتا ہے،
جسم علیحدہ موقع پر بولا جاتا ہے، جسد علیحدہ موقع پر بولا جاتا ہے۔ بالکل اگر آپ متوجہ ہیں تو اس کی ذرا سی وضاحت کر دوں۔ یہ جو ہمارا جسم ہے، سر سے لے کر پیر تک اگر باحیات ہے، اس کے اندر جان ہے، تو ہم اس کو جسم بولیں گے۔ لیکن یہی ہمارا بدن، یہی ہمارا جسم سر سے لے کر پیر تک بے جان ہے، روح نکل گئی ہے، تو اس کو ہم جسد بولیں گے۔ عربی زبان میں اس کو جسد بولا جائے گا۔ لیکن بدن، سر سے نیچے کا وہ حصہ کہ جس میں جان ہو، زندگی ہو، لیکن سر سے علیحدہ، قربان جاؤں سرکار دو عالم کی حکمت پر کہ سرکار نے اپنے بدن میں ضعف کی بات بھی کی تو سر سے نیچے کی بات کی۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ اے فاطمہ، میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں۔ ایک جملہ کہہ کر بات کو آگے بڑھا دوں کہ اگر نبوت بھی اپنے جسم میں ضعف محسوس کرے تو کسائے یمانی، یعنی یوں کہا جائے کہ وہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی چادر تلاش کرتے ہوئے بی بی کے حجرے تک آ جاتے ہیں، بی بی کے گھر تک آ جاتے ہیں۔ آج میں چاہتا ہوں کہ چونکہ مجھے زیارت کے حوالے سے بھی گفتگو کرنا ہے، مومنین نے فرمائش کی ہے، لہٰذا وہاں تک پہنچنے کے لیے مجھے ایک راستہ بنانا پڑے گا۔ اور یہ آپ کی خدمت میں، کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ زائر کا اللہ نے کیا مقام رکھا ہے، سمجھے؟ زائر کو اللہ نے کیا کیا دیا ہے۔ ذرا سی تمہیدی گفتگو کہ اس خاندان سے جو متمسک ہو جائے، جو اس خاندان سے آ کر مل جائے، یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اللہ اس کو کیا کیا عطا کرتا ہے۔ میرے دوستوں اور عزیزوں، آپ نے ایمان کے اوپر گفتگو سنی ہوگی کہ مولا نے فرمایا یہ 8 درجوں پر فائز ہیں، یہ ایمان کے 9 درجوں پر فائز ہیں، سلمان ایمان کے 10 درجوں پر فائز۔ ہوتی ہے نا ایمان پر گفتگو؟ لیکن آپ سے سوال کرتا ہوں، کبھی کسی نے فضا کے ایمان پر گفتگو کی؟ کسی نے بتایا کہ فضا ایمان کی کس بلندی پر تھی؟ میرے دوستوں اور عزیزوں، فضا کے ایمان پر نہیں، فضا کی غلامی پر ناز ہوتا ہے، فضا کی کنیزی پر ناز ہوتا ہے۔ اور فضا کی کنیزی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بی بی کے گھر میں جھاڑو لگا رہی ہیں، نہیں چکی چلا رہی ہیں، یہ نہیں ہے کہ بی بی کے گھر میں روٹیاں بنا رہی ہے۔ فضا کی عظمت کو سمجھنا ہے تو ذرا اس گھر میں آ کر دیکھیے کہ فضا کا مقام کیا ہے، فضا کی منزلت کیا ہے۔ وہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بچے کہ جن کے سلسلے میں ہم کہتے ہیں کہ فضا کی منزلت یہ ہے کہ گھر میں چکی چلا رہی ہیں، جھاڑو دے رہی ہیں، بی بی کے جو ہے وہ برتن صاف کر رہی ہیں یا کپڑوں کو جو ہے وہ دھو رہی ہیں۔ نہیں میرے دوستوں اور عزیزوں، فضا کی منزلت تو اس سے کہیں زیادہ ہے، فضا کا مقام تو اس سے کہیں زیادہ ہے۔ فضا ان بچوں کو کیا بہلائیں گی، فضا ان بچوں کا کیا خیال رکھیں گی جو ساری کائنات کا خیال رکھنے والے ہیں۔ ہاں میں نے یہ ضرور دیکھا کہ فضا اس گھر میں آنے کے بعد آل محمد سے اس قدر مانوس ہو گئیں، یوں کہا جائے کہ آل محمد کے ساتھ ایسی گھل مل گئیں کہ بچے اگر باہر سے آتے ہیں، ماں کی آغوش نہیں فضا کی آغوش تلاش کرتے ہوئے فضا کی آغوش میں اپنے سروں کو رکھ دیتے ہیں۔ اب مجھے پتہ نہیں کہ یہ فضا کی آغوش میں اپنا سر اپنے لیے رکھ رہے ہیں کہ فضا کے لیے رکھ رہے ہیں۔ صلوات بھیجیے نا پر محمد والے محمد پر۔ دیکھیے ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں، اس سے اندازہ ہوگا کہ آل محمد کی بزم میں آنے جانے کا کیا اعجاز ہے، کیا مرتبہ ہے۔ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ان کے ایک چاہنے والے ہیں، مولا کے ایک چاہنے والے ہیں، ان کی ایک کنیز ہے اور اس کنیز کا نام ہے حسنیہ
بچوں یاد رہے گا کیا نام ہے؟ حسنیہ۔ اس نے امام کے گھر میں خدمت نہیں کی، جیسے فضا کا مقام ہے گھر میں رہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا اور حسنیہ کو سنیے گا۔ امام کے غلام کی کنیز ہیں یا چاہنے والے کی کنیز ہیں، سمجھے؟ وہ جو امام کا مدرسہ چلتا ہے اس میں خدمت میں لگی ہوئی ہے، امام کے گھر میں آنا جانا ہے، امام کا خیال رکھ رہی ہیں، امام کے چاہنے والوں کا خیال رکھ رہی ہیں، اور اس زمانے کی عالمہ ہے۔ یہ جو ان کا مالک تھا، ان کا آقا تھا، حالات سے مجبور ہو گیا، ایسی تنگ دستی آ گئی کہ حسنیہ سے کہتا ہے کہ اب میرے پاس اخراجات برداشت کرنے کے لیے کچھ نہیں، لہذا میں چاہتا ہوں کہ تمہیں آزاد کر دوں۔ حسنیہ نے کہا کہ واہ، اس میں آزاد کرنے کی کیا بات ہے، تم ایک کام کرو، بتاؤ کیا کام کریں؟ کہ تم مجھے ہارون کے دربار میں لے جاؤ اور مجھے جانے کے بعد فروخت کر دو، بیچ دو۔ اگر وہ قیمت کی بات کرے تو کہہ دینا کہ 1,00,000 دینار چاہیے۔ 1,00,000 دینار، وہاں جہاں 5 یا 10 دینار کے اندر کنیز مل جاتی ہے تو وہ خصوصیت معلوم کرے گا کہ بھائی تمہاری کنیز میں ایسی کیا بات ہے کہ جس کی تم 1,00,000 قیمت بتا رہے ہو۔ تو تم کہہ دینا کہ تیرے دربار کا جو سب سے بڑا عالم ہو اس کے ساتھ میری کنیز کا علمی مناظرہ کرا لے، اگر یہ جیت گئی تو قیمت وہ دینا، اور اگر ہار گئی تو کوئی قیمت نہیں۔ صلوات بھیجیے نا بر محمد والے محمد۔ یہ جناب لے کر جو ہے وہ ہارون ملعون کے دربار میں پہنچے، اور جو ہے اب جو ہے وہ بات آئی کہ قیمت کیا ہے؟ کہ 1,00,000 دینار۔ دربار میں قہقہا لگ گیا، 1,00,000 دینار بھی کہیں کنیز کی قیمت ہوتی ہے؟ کیا سرقاب کا پر لگا ہوا ہے، کیا خوبی ہے کہ جو تیرا سب سے بڑا عالم ہو اس سے میری کنیز کا مقابلہ کرا کر دیکھ لے۔ اب وہ جو درباری نمکخوار تھے جو بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ عورت ہے، یہ کیا جانے، سمجھے؟ کچھ واجب اور کچھ مکروہ اور کچھ مستحبات کی باتیں کی، ان کو پتہ چل گیا کہ ہم اس کے علم کی تاب نہیں لا سکتے، لہذا اس کو بھی خجالت محسوس ہوئی۔ تو اس زمانے کا جو سب سے بڑا عالم تھا، تاریخ نے اس کا نام ابراہیم بتایا ہے۔ وقت طے ہو گیا، فلاں دن یا فلاں وقت مناظرہ ہونا ہے۔ حسنیہ دربار میں بیٹھی ہوئی ہے۔ اب دربار میں دیکھا کہ وہ عالم ابراہیم نشے علمی میں چور جھومتا ہوا دربار میں آ رہا ہے۔ مجھے بالکل ایسا لگا کہ جیسے ابرہہ کا ہاتھی خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے بڑھ رہا تھا، ابرہہ کے ہاتھی کو دیکھ کر آل محمد کے چاہنے والے کی کنیز ابابیل کی طرح سے بلند ہوئی اور چبائے ہوئے بھوسے کی مانند کر دیا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ لیجئے میرے دوستو اور عزیزو، اب جو ہے وہ گفتگو شروع ہوئی۔ گفتگو ایسی تھی کہ اگر آپ ذرا سا توجہ دیجئے گا تو انشاءاللہ محظوظ ہوئیے گا، بس ذرا توجہ شرط ہے۔ چھوٹے موٹے مسائل ہوئے، اب جب دیکھا کہ یہ قابو میں نہیں آنے والی، سمجھے، تو اب اس نے، اب ظاہر سی بات ہے کہ جب علمی میدان میں کوئی بھی دشمن آل محمد اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتا ہے تو پھر وہ اپنی شرارتوں کا سہارا لیتا ہے، اپنی ضلالتوں کا سہارا لیتا ہے، اپنی رذالتوں کا سہارا لیتا ہے۔ وہی اس نے کیا۔ اس نے حسنیہ سے سوال کیا، حسنیہ یہ بتاؤ کہ عباس حق پر ہیں کہ علی حق پر ہیں؟ عباس سمجھے کون؟ ابن عباس، رسول اللہ کے چچا زاد بھائی، ان کی نسل سے ہے یہ ملعون، بنی عباس، سمجھ گئے آپ؟
اس کی نسل سے ہے. اس نے تیر مارا یہ سوچ کر کہ اگر حسنیہ عباس کو حق پر بتاتی ہے تو ایمان جائے گا، اور اگر علی کو حق پر بتاتی ہے تو چونکہ اس کے دادا کو برا کہا جان چلی جائے گی. کتنا بہترین وار کیا تھا. لیکن حسنیہ بھی آل محمد کے گھر کی کنیز ہے، آل محمد کے گھر کی خادمہ ہے. ایک مرتبہ کہتی ہے کہ تجھے اس سے کیا، اگر علی افضل ہے تو چچا کو فخر ہونا چاہیے کہ بھتیجا اتنی بلندی پر ہے، اور اگر عباس حق پر ہیں تو علی کو فخر ہونا چاہیے کہ چچا اتنی بلندی پر ہیں. صلوات بر محمد و آل محمد. بلند ترین صلوات بھیجی عظمت علی محمد. اور بہت سارے اس میں جو ہیں وہ پہلو ہیں، سمجھے. یہاں پر جو ہے وہ میں آپ کو روکنا نہیں چاہتا. اس نے اتنا ذلیل کیا کہ اس کے کپڑے چھڑانے جو ہے وہ مشکل ہو گئے. حسنیہ جو ہے وہ مناظرہ جیت گئی. لیکن میرے دوستو اور عزیزو، آپ اندازہ لگائیں کہ یہ وہ بیوی ہے کہ جس کا براہ راست خانوادہ عصمت سے تعلق نہیں ہے، صرف گھر میں آنا جانا ہے. اس کے علم کا کیا کہنا، اس کے علم کا کیا کہنا کہ جس کی آغوش میں حسن کھیل رہے ہوں، جس کی آغوش میں حسین کھیل رہے ہوں. ایک جملہ اور کہوں، اس بی بی کی رسائی وہاں تک ہے کہ جہاں سیدہ کونین تنہا بیٹھی ہوئی ہیں. فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے خلوت قدم میں کسی کی انٹری نہیں ہے، کسی کا جو ہے وہ گزر نہیں ہے. لیکن فضہ کی وہ عظمت ہے کہ شہزادی کے پاس براہ راست جا سکتی ہیں. فضہ کی وہ عظمت ہے کہ علی نے بہن کہا، رسول نے بیٹی کہا، فاطمہ نے بہن کہا، حسنین نے ماں کہا. یہ یوں ہی نہیں کہا. اب ذرا سا میں آپ نے شاید سنا ہوا، ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے نہیں سنا ہوگا، لیکن ذرا سا میں ایک تجزیہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ فضہ یوں ہی نہیں آئی. گھر کا کام کر رہی ہیں شہزادی کونین، علی دیکھ رہے ہیں. آج پتہ چلا کہ رسول کے پاس کچھ کنیزیں آئی ہوئی ہیں. آپ سوچ رہے ہیں کہ جناب فضہ کی کنیز ہیں؟ یہ بادشاہ حبش کی بیٹی ہیں، اپنی جوتیوں کو تخت پر رکھ کر آ گئیں سیدہ کونین کی غلامی کرنے کے لیے. آج بی بی کو اپنے بابا کے پاس جانا ہے ایک کنیز کے لیے. شہزادی اپنے بیت الشرف سے نکلی، مسجد ہی تو جانا ہے، اپنے بیت الشرف سے نکلی. تنہا نہیں نکلی، مولائے متقیان کو ساتھ لیا. آپ سمجھ ہی نہیں رہے میں آپ کو لانا کہاں چاہتا ہوں. یہ جا کس کو لینے رہے ہیں، کس کو لینے کے لیے جا رہے ہیں؟ میں نے تو دیکھا کہ ان کو لینے کے لیے رسول کو یا کعبے تک جانا پڑا یا معراج تک جانا پڑا. آج یہ دونوں محمد تک جا رہے ہیں. جانے کے بعد بی بی نے سوال کیا، بابا ایک کنیز کی ضرورت ہے. سوال کرنے والی کون بی بی ہیں؟ علی ساتھ میں ہیں. کہا ٹھیک ہے فاطمہ، تم گھر جاؤ، ہم آتے ہیں، وہیں پر گفتگو ہوگی. یہ بتانا چاہتا ہوں شہزادی فضہ آئی کیسے. امام علی جناب سیدہ کونین کو لے کر گھر پر آ گئے. اللہ کا رسول مولا کے گھر پر داخل ہوئے. روایت بتاتی ہے کہ اہل بیت رسول لحاف میں بیٹھے ہوئے تھے. مولا علی ہیں، شہزادی کونین ہیں، امام حسن ہیں، امام حسین ہیں. اسی لحاف میں آنے کے بعد رسول بھی بیٹھ گئے. رسول کا پائے اقدس مولا علی نے اپنے سینے پر رکھا. اب بتا رہے ہیں کہ رسول کے پیر کی ٹھنڈک میں اپنے سینے میں محسوس کر رہا ہوں. گفتگو شروع ہو گئی. اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کو مخاطب کر کے کہا کہ فاطمہ میں تمہیں کیا اس چیز کی تعلیم نہ دوں کہ جو تمہارے لیے زمین و آسمان سے افضل ہو. کاہے کے لیے گئی تھیں؟ کنیز کے لیے. بیٹی یہ تسبیح پڑھو،
یہ تسبیح صرف شہزادی نے نہیں پڑھی، مولا علی نے پڑھی، امام حسن نے پڑھی، امام حسین نے پڑھی، تسبیح پڑھی۔ رات کا وقت تھا، رسول چلے گئے، بی بی سو گئیں، مولا کائنات اپنی آرام گاہ میں ہیں۔ اب جو صبح کو بی بی اٹھی نماز تہجد کے لیے، دروازہ کھلا، دیکھا کہ صحن خانہ میں کوئی خاتون ہے جو جھاڑو لگا رہی ہے۔ سیدہ نے بڑھ کر کہا فضا تم آ گئی، صلوات بر محمد وآل محمد۔ آج بحث و مباحثہ ہوتا ہے کون جنت میں پہلے جائے گا اور کون بعد میں جنت میں جائے گا۔ ایک تو آپ نے یہ سنا ہوگا کہ جنت میں جائے گا پہلے کون، یہ سلمان اور فضا کی گفتگو ہو رہی ہے۔ نہیں میرے دوستو اور عزیزوں، میں آپ کو اس سے ذرا آگے بڑھ کر جو ہے وہ گفتگو سنانا چاہتا ہوں۔ مولا کائنات مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی نے سوال کر لیا یا علی سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ کہ سب سے پہلے سلمان جنت میں جائیں گے، سلمان جنت میں جائیں گے۔ کوئی چاہنے والا بھی بیٹھا ہوا تھا جس نے فضا کے فضائل سن رکھے تھے، جس نے فضا، اور اس کا کیا ہوگا؟ وہ جو گھر میں رہتی ہیں، تم نے سنا نہیں، سنا نہیں، کون جائے گا جنت میں پہلے؟ سلمان جائیں گے۔ یہ بات اس بزم سے ہوتے ہوتے فضا کے کانوں تک پہنچی۔ جنت میں جانے کا شوق نہیں ہے، شہزادی فضا کے کانوں میں جب یہ بات پہنچی، بی بی کے پاس آئیں، بی بی میرے مولا نے آج جنت میں جانے والوں کے پہلا نام بتایا ہے، کون پہلے جائے گا؟ سلمان جنت میں پہلے جائے گا۔ کا صحیح تو فرمایا ہے؟ ہاں، بڑی آپ خاموشی سے سن رہے ہیں، صحیح تو فرمایا ہے۔ اتنے میں مولا کائنات آ گئے، مولا کائنات سے سوال کر لیا، مولا میں نے ایسا ایسا سنا ہے کہ جنت میں سب سے پہلے سلمان جائے گا۔ کہا ہاں فضا تم نے صحیح سنا ہے، جنت میں سب سے پہلے سلمان جائیں گے۔ لیجئے، بڑا اترا ہوا چہرہ۔ ایک دن آیا کہ رسول اسلام دروازے پر آئے، دق الباب کیا۔ فضا نے وہیں دروازے پر اللہ کے رسول سے سوال کر لیا۔ اللہ کا نبی اندر جائے گا، وہاں پنجتن پاک ہوں گے، نہ معلوم مجھے وقت ملے کہ نہیں ملے، میں سوال کر سکوں یا نہ کر سکوں، لہٰذا کیا ہی بہتر ہوگا کہ یہی معلوم کر لوں۔ اللہ کے نبی، میں نے سنا ہے کہ علی نے یہ فرمایا کہ جنت میں سب سے پہلے سلمان جائیں گے۔ کا صحیح فرمایا ہے؟ اللہ کے نبی آپ کو اپنی بیٹی کا واسطہ ذرا وضاحت تو کر دیجئے کہ جنت میں سب سے پہلے سلمان جائیں گے۔ کون جائیں گے؟ سلمان جائیں گے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں فضا تم کیوں گھبرا رہی ہو؟ تم کیوں گھبرا رہی ہو؟ اللہ کے نبی جلدی سے وضاحت کیجئے، اللہ کے نبی جلدی سے بتائیے، اللہ کے نبی جلدی سے بتائیے کہ تمہیں نہیں معلوم چونکہ میری بیٹی جنت میں سب سے بعد میں جائے گی، سب سے پہلے وہاں جائے گی جو فاطمہ کا گھر ہے، اور اس جگہ کو کہتے ہیں عالین۔ نہیں سمجھ پائے؟ شیطان سے جب سوال کیا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، کیا تو اپنے آپ کو عالین میں سے سمجھتا ہے؟ عالین کوئی اور نہیں، یا محمد ہے یا محمد کے اہل بیت ہیں۔ اب رسول کہتے ہیں کہ جب اس منزل پر، عالین کی منزل پر میری بیٹی فاطمہ ایک نورانی ناقے پر بیٹھ کر جائے گی، اس ناقے کی مہار فضا تیرے ہاتھ میں ہوگی۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ فضا لیکن تمہارا چہرہ اترا ہوا کیوں ہے؟ تم جنت کے لیے اتنی کیوں پریشان ہو؟ اللہ کے نبی، دل تو نہیں چاہ رہا لیکن آپ نے سوال کیا ہے تو بتائے دیتی ہوں۔ میں گھبرا نہیں رہی تھی، میں سوچ رہی تھی
کہ جب جنت میں سب سے پہلے سلمان جائے گا تو کیوں نہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر بارگاہ خالق ایزدی میں دعا کروں کہ معبود کوئی اور جنت بنا دے جہاں میں ان کی خدمت کر سکوں. صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد. تو یہ فضا ہیں، وہ سلمان ہیں. میرے دوستو اور عزیزو، سلمان 10ویں درجے پر فائز. جناب ابو ذر مولا کائنات کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے، اچانک نگاہ پڑی علی کے گھر پر. اپنی نگاہوں سے انہوں نے علی کی چھت کو بوسیدہ پایا، دل میں تہیہ کیا کہ اس کی ریپیئر کرنا چاہیے، اپنے دل کہ اس کی تصحیح کرنی چاہیے. مولا کائنات سے کہتے ہیں کہ مولا میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کے گھر کی چھت کی میں مرمت کر دوں. مولا علی نے کہا ابو ذر کہاں ہے چھت؟ کہا مولا یہ آپ کے حجرے کی چھت کی بات کر رہا ہوں. کہاں ہے چھت؟ ہمیں تو نظر نہیں آ رہی. اب بیٹھے ہوئے ہیں آرام سے. ابو ذر ہمیں تو کہا مولا یہ آپ کے حجرے کی چھت کی بات کر رہا ہوں، اس حجرے کی چھت کی بات کر رہا ہوں. کہا ابو ذر ہمیں تو نظر نہیں آ رہی. نہیں آ رہی؟ جاؤ سلمان کے پاس جاؤ، سلمان سے پوچھو. جناب ابو ذر سلمان کے پاس آئے اور آنے کے بعد اپنی جو محبت تھی نا اس کا اظہار کیا کہ سلمان کیوں نہ ہم اپنے مولا کے حجرے کی چھت کی تصحیح کر دیں، صحیح کر دیں. سلمان محمدی نے کہا کہ ابو ذر خاموش رہو، کیا بات کر رہے ہو، کیا بات کر رہے ہو؟ کا کیا مطلب؟ کہ تم نے نہیں سنا رسول کی زبان سے کہ جس گھر میں علی و فاطمہ رہتے ہیں وہ گھر چھت نہیں ہے، عرش مولا ہے. کس میں ہمت ہے کہ عرش مولا کی تصحیح کر سکے؟ صلوات بر محمد وآل محمد. اندازہ لگا دیا؟ جلدی جلدی مجھے منزل پانا ہے، لیکن دو باتیں جناب سلمان کے حوالے سے اور کر دو اور اس کے بعد میں جو ہے وہ زیارت کے فضائل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ زیارت کا کیا مقام ہے، زوار کی کیا اہمیت ہے. میرے دوستو اور عزیزو، جناب سلمان، رسول اللہ نے کہا تھا کہ سلمان جب تمہاری موت کا وقت آئے گا تو تم سے مردے کلام کریں گے. مدائن کا گورنر بنا کر بھیجا گیا، سارے انتظامات جو ہے وہ آپ نے کتوں کے سپرد کر دیے اور آپ جو ہے وہ اس میں کامیاب ہوئے. لیکن جناب سلمان فارسی نے ایک دن جو ہے وہ محسوس کیا، قبرستان پہنچے اور جانے کے بعد وہاں کے لوگوں کو سلام کیا. ان لوگوں نے جواب دیا. وہ پوری گفتگو سے مجھے اس وقت نتیجہ نہیں لینا. جناب سلمان آ گئے اور آنے کے بعد آپ کا ایک غلام ہے ساتھ میں، بڑا مخلص ہے اور وہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ میں. وہ کہتا ہے کہ سلمان جب آپ کے انتقال کا وقت آ پہنچا تو کیا ہی بہتر ہوگا کہ میں کیوں نہ پہلے سے کفن کا انتظام کر لوں. کہ تم میرے لیے کفن لے کر آؤ گے؟ تمہیں معلوم نہیں کہ میں علی کا چاہنے والا ہوں؟ تمہیں نہیں معلوم کہ میں علی کا چاہنے والا ہوں؟ میرا کفن وہ بھیجے گا کہ جس نے ولایت علی کو میرے اوپر واجب قرار دیا ہے. غلام کہتا ہے کہ ابھی یہ جملے ختم نہ ہوئے تھے کہ چھت پھٹی، جنت سے کفن آ گیا. ایک نہیں کئی تعداد میں آیا، اتنے میں مولا علی بھی آ پہنچے. کا کیا مطلب؟ کا سلمان چونکہ تو نے میری ولایت کی بات کی تھی، جو پسند آئے اللہ نے اتنے سارے بھیج دیے. آنے کی بات بعد میں کروں گا. جناب سلمان کے پاس ملک الموت آئے. آنے کے بعد کہ سلمان ہمیں تمہاری روح قبض کرنا ہے. کہ ٹھیک ہے، اللہ کا حکم ہے تو میری روح قبض کر لو، لیکن یاد رکھو ملک الموت جیسے ہی میرا مولا آئے گا تم اپنا کام کر کے فارغ ہو جاؤ گے. تم نے جو اپنا کام کرنا ہے، میری روح قبض کرنا ہے، دوسری مرتبہ تو کر نہیں سکتے، لیکن جیسے ہی میرا مولا آئے گا میں دوبارہ واپس آ جاؤں گا. آپ پہنچے نہیں وہاں تک. عزیزو، جناب سلمان ایک تختے پر لیٹے ہوئے ہیں. اتنے میں مولا کائنات آ گئے. عزیزو دیکھیے ان کے اختیارات دیکھیے. یہ میں علی کی بات نہیں کر رہا، امام حسن کی بات نہیں کر رہا، میں سلمان کی بات کر رہا ہوں. سلمان مردہ حالت میں تختے پر لیٹے ہوئے ہیں.
جیسے ہی مولا علی نے قدم رکھا سلمان اٹھے، اٹھنے کے بعد السلام علیک یا امیر المومنین سلام کیا۔ مولا علی نے اشارہ کیا سلمان لیٹ جاؤ، لوگ دیکھ لیں گے، گفتگو شروع ہے۔ مولا یہ کفن آ گیا، مولا یہ کفن آ گیا۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد مولائے کائنات کہتے ہیں کہ سلمان بس کرو، اب چلے جاؤ اپنی حالت پر۔ لفظ کو بدل کر کہوں کہ سلمان اب مر جاؤ۔ سلمان نے کہا مولا آپ کہتے ہو، لو میں مرا جاتا ہوں۔ علی نے غسل دیا، علی نے کفن پہنایا، علی نے نماز جنازہ پڑھی۔ شان سلمان دیکھیے میرے دوستوں اور عزیزوں، سلمان کوئی معمولی انسان کا نام نہیں ہے، سلمان اس ہستی کا نام ہے کہ جس کو علی غسل دے رہے ہیں، جس کی نماز جنازہ علی پڑھ رہے ہیں۔ صلوات بھیجیے نا بر محمد والے محمد۔ بس یہیں سے میں اپنی بات کو مقصد تک لانا چاہتا ہوں، جس کی مومنین جو ہے مجھ سے گزارش کی ہے کہ زیارت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے کچھ بچوں کے لیے، اور خاص کر میں اپنے بچوں ہی کے لیے اس باتوں کو عرض کر رہا ہوں تاکہ یہ باتیں ذہن نشین ہو جائے۔ بزرگ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ کل میں نے وہ سرکار دو عالم کی حدیث پڑھی تھی، من اراد اللہ بہ خیرا قذف فی قلبہ محبت الحسین و زیارت الحسین۔ اللہ جس کے لیے خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کے دل میں محبت حسین اور زیارت حسین کے اشتیاق کو پیدا کر دیتا ہے۔ زوار کی اہمیت کو ہم نہیں سمجھ پائیں گے۔ اللہ نے کیا کیا رتبے اور کیا کیا مقامات اللہ نے زائر حسین کے لیے رکھے۔ کتاب کا نام ہے الغدیر، آیت اللہ امینی نے اس کو اکٹھا کیا ہے، اور یہ اکٹھا ایسے نہیں کیا کہ جیسے آج ہم ایک فیس بک پر، واٹس ایپ پر، میسنجر پر ایک میسج بھیجا، پوری دنیا میں جو ہے وہ پھیل جاتا ہے۔ ان کو پتہ چلتا کہ کسی کے پاس کوئی کتب خانہ ہے اور اس کتب خانے میں وہ حدیث ہے جو رسول اللہ نے غدیر خم کے میدان میں ارشاد فرمائی تھی، من کنت مولاہ فہذا ولی اللہ۔ یہ اس شہر میں پہنچ جاتے، اس ملک میں پہنچ جاتے، وہاں رہتے اور اس حدیث کو نوٹ کر کے لاتے۔ اس طرح سے انہوں نے الغدیر کو جمع کیا۔ الغدیر اس کی 6 جلد، 11 جلدوں پر مشتمل یہ کتاب ہے۔ ولائے علی کے سلسلے میں بہت محنت کی ہے آیت اللہ امین نے۔ اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا، وہ واقعہ بتانا چاہتا ہوں۔ ایک عورت ناسوی، بے اولاد ہے، اولاد نہیں ہے اس کی۔ اس نے منت مانی، معبود اگر تو نے مجھے بیٹا دیا تو میں اپنے اس بیٹے کو زائران حسین کو لوٹنے اور ان کو قتل کرنے پر آمادہ کروں گی۔ بیٹا بھی ہو گیا، بڑا بھی ہو گیا، اور اس نے اپنی ماں کی وصیت پر عمل کرنے کے لیے اپنے گھر سے سفر شروع کیا۔ آپ میں سے بہت سے زائرین کربلا معلیٰ جا چکے ہیں، جو نہیں گئے ہیں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ایک مرتبہ تو ضرور امام حسین علیہ السلام کی زیارت نصیب فرمائے۔ مسیب جہاں پر طفلان مسلم کے روضے ہیں، وہاں پر اس نے اپنا جو ہے وہ اڈا بنایا، اپنے رکنے کی جگہ بنائی۔ جو بھی زائرین کا قافلہ جاتا ہے، کسی کو لوٹ لیتا ہے، کسی کو قتل کر دیتا ہے، کسی کو اذیتیں دیتا ہے، کسی کو مار کر چھوڑ دیتا ہے۔ آج یہ لڑکا، اس کو پتہ چلا کہ ایک قافلہ آ رہا ہے، اس قافلے کے اندر عورتیں ہیں، بچے ہیں، مرد ہیں، کربلا کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ جوانی کا جوش ہے، جتنے بھی اس کے چیلے چپاٹے تھے کہ تم آج سب چلے جاؤ، آج میں اکیلا ان سے نپٹوں گا۔ ٹھیک ہے، یہ سارے رخصت ہو گئے، قافلہ آ رہا ہے۔ اللہ نے اس پر نیند کو طاری کر دیا، قافلہ گزر گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی آنکھ کھلی۔ بےتاب ہو کر انسان اٹھتا ہے نا کبھی، خواب کے عالم میں چونک جاتا ہے۔ اٹھا اور اپنے جسم کو جھاڑ رہا ہے۔ مرحلہ کیا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا عرصہ محشر برپا ہے۔ اللہ نے حکم دیا کہ اس ملون کو
تم جہنم کے اندر ڈال دو۔ فرشتوں نے مجھے پکڑا اور پکڑنے کے بعد مجھے جہنم میں پھینک دیا۔ فرشتے دیکھ رہے ہیں، ہم نے جہنم میں ڈال دیا، اللہ کے حکم کی تعمیل کی۔ اب یہ فرشتے دیکھ رہے ہیں کہ یہ جہنم میں چلا تو گیا لیکن جل نہیں رہا، جہنم کے اندر ہے لیکن جل نہیں رہا۔ آواز دی پروردگار عالم، تیرے حکم کے مطابق ہم نے اس کو جہنم میں ڈال دیا لیکن اس کو جہنم کی آگ جلا نہیں رہی۔ کہ تم نے دیکھا نہیں کہ اس کے جسم پر زائرین حسین کے قدموں سے اڑی ہوئی خاک اس کے جسم پر آ گئی تھی، لہٰذا جب تک یہ خاک اس کے جسم پر ہے، اس کے جسم پر ہے، جہنم کی آگ جلا نہیں سکتی۔ یہ دیکھنے کے بعد بے چین ہو کر اٹھ گیا۔ اب اس کو تشویش ہوئی حسین کون ہے، اس نے فوراً حکم دیا کہ میرے ہاتھوں کو باندھ دو۔ بندھے ہاتھوں سے روضہ حسین کی طرف سفر کیا، امام حسین کے حرم میں پہنچ گیا۔ اس کا نام ہے جمال الدین قلقی۔ امام حسین علیہ السلام کے روضے میں پہنچ گیا، جالی سے سر ٹکرا کر کہتا ہے کہ مولا تو کریم ابن کریم ہے، مجھے معاف کر دے، میری خطائیں زیادہ ہیں، میں نے گناہ کیے ہیں، لیکن تو تو فاطمہ زہرا کا لال ہے، تو تو علی کا لخت جگر ہے، تو تو رسول کا نواسہ ہے، میں گناہ گار ہوں، میں بدکار ہوں۔ عزیزان گرامی، روایت بتاتی ہے کہ وہ جو حرم کا پردہ تھا وہ ایک مرتبہ اس کے سر پر آ کر گرا اور اس پردے کے اندر یہ چھپ گیا، اسی وجہ سے اس کا نام خلقی پڑا۔ بہت سارے شعر جو ہے اس نے آل محمد علیہ السلام کی مدح میں کیے۔ بس نتیجہ یہ دینا ہے کہ اگر کسی بدکار اور بدماش کے جسم پر زائرین کے قدموں کی خاک آ جائے، اس کو جہنم جلا نہیں سکتی۔ جو روضہ حسین تک پہنچا ہو، جس نے براہ راست حسین مظلوم کی زیارت کی ہو، اس کا کیا عالم ہوگا کہ جنت میں اس کو کیا مقام ملے گا۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ اور یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے۔ نجف میں دنیا کا سب سے بڑا قبرستان، کون مومن ہے جو اس قبرستان کے بارے میں نہیں جانتا؟ وادی السلام کے جتنے بھی حکام تھے اس وقت کے، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ مولا کائنات کہہ رہے ہیں کہ ایک جنازہ بصرے سے چلا ہے، کل تمہارے یہاں پہنچے گا، اس کو یہاں دفن نہیں ہونے دینا، تمہیں جو جتن کرنا پڑے، وادی السلام میں وہ دفن نہیں ہونا چاہیے۔ عزیزوں، وقت گزر گیا، یہ جو قادمین تھے وادی السلام کے، ان پر نیند کا غلبہ طاری ہوا۔ کل علی نے ان سے کہا تھا کہ بصرہ سے ایک جنازہ چلا ہے، بصرہ سے، اس کو دفن نہیں ہونے دینا۔ اب علی کہہ رہے ہیں کہ وہ جنازہ تمہارے پاس پہنچنے والا ہے، اس کے لیے قبر کھودو، اس کے لیے انتظام کرو۔ انہوں نے سوال کر لیا کہ مولا کل آپ نے منع کیا تھا، ابھی ہمیں اطلاع دے رہے ہیں کہ تمہیں نہیں معلوم پہلے جو بصرے سے وہ جنازہ چلا تھا ان لوگوں نے یہ مناسب سمجھا، اس کے مرحومین کے وارثوں نے، کہ کیوں نہ ہم اس جنازے کو کربلا سے لے کر آئے، چونکہ اس پر خاک کربلا آ گئی ہے۔ سلامات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ اندازہ لگایا آپ نے کہ خاک کربلا کی کیا اہمیت ہے، امام حسین علیہ السلام کے حرم کا کیا مقام ہے، امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا کیا مرتبہ ہے۔ میں مسلسل آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جس نے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے قدم اٹھایا، وہ اٹھا ہوا قدم صرف قدم نہیں ہے، ایک حج کا ثواب ہے، ایک عمرے کا ثواب ہے۔ یہ ثوابات کو چھوڑیے، لیکن ہم مولا کی زیارت نہ ثواب کے لالچ میں کرتے ہیں، نہ جنت کے لالچ میں کرتے
کرتے ہیں, ہم تو حسین کی زیارت اس لیے کرتے ہیں کہ ہم حسین کو لائق زیارت سمجھتے ہیں. امام کی بارگاہ میں ایک چاہنے والا آیا, ملاقات ہو گئی. مولا میں آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں, اے کاش تو اس زیارت پر جاتا کہ جو میری زیارت سے زیادہ حق رکھتی ہے. یہ پریشان ہو گیا, فرزند رسول آپ کی زیارت سے بڑھ کر میرے لیے کون سا وہ حق ہے؟ امام سے جب سوال کیا کہ وہ میرے جد مظلوم حسین کی زیارت, اگر وہاں جاتا تو تجھے بہت ثواب ملتا. عزاداران مظلوم کربلا, امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا کیا اجر ہے, کیا ثواب ہے. یوں سمجھیے کل میں نے ایک زائرہ کے مصائب پڑھے تھے, دل چاہتا ہے کہ بات کو یہیں سے ربط دوں کہ امام حسین علیہ السلام کے حرم کا کیا مقام ہے, اس میں کی جانے والی عبادتوں کا کیا مقام ہے, اور اللہ نے کتنے فرشتوں کو حسین کی زیارت کے لیے یا حسین کی قبر کا طواف کرنے کے لیے معین کیا ہے. اور وہ فرشتے جو اتنی تعداد میں آتے ہیں وہ واپس نہیں جاتے, وہ طواف قبر حسین بھی کرتے ہیں, عبادات بھی کرتے ہیں, اور اللہ ان طوافوں کا اور عبادتوں کا ثواب زائر کے حصے میں لکھ دیتا ہے. ایک مومنہ زیارت کی تمنا لیے ہوئے ہے, بچہ چھوٹا ہے. ایک دن وہ بچہ خوش ہوتا ہوا ماں کے پاس آیا, مفلس الحال ہے ماں, لیکن زیارت حسین کی تمنا ہے. کہا ماں مبارک ہو. کیا ہوا میرے لال؟ کہا آج میں ایک ایسی خبر سن کر آیا ہوں کہ اب تو زیارت پر ضرور جائے گی. کہا کیا مطلب؟ کہ حکومت نے اعلان کیا ہے کہ ایک اگر کوئی زیارت کرنے کے لیے جائے گا تو اس کے بدلے ایک کو قتل کیا جائے گا. ماں تو زیارت کر لینا, میں تیری زیارت کے بدلے قتل ہو جاؤں گا. عزاداران مظلوم کربلا, ایک واقعہ نہیں ہے, کتنے واقعات بھرے ہوئے ہیں کہ کسی نے اپنے پیر کٹا کر زیارت کی ہے, کسی نے اپنے ہاتھوں کو قربان کر کے حسین کی زیارت کی ہے, کسی ضعیفہ نے جوان بیٹے کو جو ہے وہ آغوش میں ذبح کرا کر حسین کی زیارت کی. عزاداران مظلوم کربلا, لیکن آج جو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو پیدل چل کر جا رہے ہیں یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے, یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا. کل چہلم گزرا نا, چہلم کا وہ دن ہے جب اہل حرم کربلا میں پہنچے ہیں. کربلا کا سب سے پہلا زائر جابر ابن عبداللہ انصاری صحابی رسول پیدل چل کر آیا ہے. جابر کو حکم ہو گیا کہ قبر سے ہٹ جاؤ, لیکن جابر کہتے ہیں کہ میں نے دور سے قافلے کو دیکھا, قافلہ رک گیا. اب یہاں سے راوی کہتا ہے کہ سید سجاد نے کربلا سے بہت دور قافلے کو روکنے کا حکم دیا اور آپ سواری سے اتر گئے. راوی نے معلوم کر لیا کہ مولا ابھی تو کربلا کافی دور ہے, ابھی تو کربلا کافی دور ہے, کیا ہی بہتر ہوتا کہ سواریوں کے ساتھ جائے. معلوم ہے سید سجاد نے کیا جملہ کہا کہ تجھے نہیں معلوم, جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تو نہیں دیکھ رہا. میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے بابا کی زیارت کے لیے میرا نانا پیدل آ رہا ہے, میری جدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ آئی ہوئی ہے, میری دادی خدیجۃ الکبریٰ آئی ہوئی ہیں. عزاداران مظلوم کربلا, سید سجاد پیدل چلتے ہوئے قبر حسین تک پہنچے, لیکن میں نے سجاد کو تو پیدل چلتے ہوئے دیکھا, لیکن بیویوں نے اپنے آپ کو ناقے سے گرا دیا. اجرکم اللہ, خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. روایت بتاتی ہے کہ سید سجاد حدود کربلا میں داخل ہوئے. بیویاں ہیں کہ اپنے اپنے وارثوں کی قبر پر بین کر رہی ہیں, گریہ کر رہی ہیں.
میں بھی سوچ رہا تھا کہ میرا بیمار امام یا بابا کی قبر پر ہوگا یا چچا کی قبر پر ہوگا یا گنج شہیدہ میں ہوگا۔ میں نے عالم تصور میں دیکھا کہ سید سجاد نہ عباس کی قبر پر ہیں، نہ بابا کی قبر پر ہیں، نہ گنج شہیدہ میں ہیں۔ سید سجاد ہے کہاں؟ میں تلاش کر رہا تھا کہ مجھے سید سجاد نہر القما کے کنارے کھڑے ہوئے دکھائی دیے، کمر پر ہاتھ رکھا ہوا ہے، نہر فرات سے مخاطب ہے، اے فرات تو بہتی رہی، سکینہ پیاسی مر گئی، فرات تو بہتی رہی، اصغر کے گلے پتیر لگا، اے فرات میرا اکبر پیاسا مارا گیا، میرا بابا پیاسا مارا گیا، اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا بڑا بین ہوا، بڑا گریہ ہوا۔ روایت بتاتی ہے کہ سید سجاد اپنے بابا کی قبر پر آئے، خوب ماتم ہوا، خوب گریہ ہوا۔ جب خوب گریہ ہو چکا، جناب زینب سلام اللہ علیہا سید سجاد سے کہتی ہیں، میرے لال مجھے اپنے بھائی عباس کی قبر پر جانا ہے، جلدی کرو، میں اپنے عباس سے ملنا چاہتی ہوں۔ عزاداران مظلوم کربلا سید سجاد پھوپھی کو لیے ہوئے عباس علمدار کی قبر پر آئے، آنے کے بعد اشارہ کیا، پھوپھی اماں یہ ہمارے چچا عباس کی قبر ہے۔ زینب نے قبر کو دیکھا، تعجب کے لہجے میں سید سجاد سے ایک سوال کر لیا۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، جو سوال زینب نے کیا نا، ایک عالم دین جناب عباس علیہ السلام کی قبر میں، وہ جو اصل قبر ہے، وہاں کچھ تعمیری کام تھا، کچھ مزدوروں کو لے کر سرداب میں پہنچے، اس عالم دین سے سوال کر لیا ان مزدوروں نے کہ آقا عباس کی قبر اور اتنا چھوٹا سائز، صرف سوال کیا تھا، یہ بے ہوش ہو گئے۔ یہ عالم دین وہ ہیں جنہوں نے سنا تھا کہ عباس کا قد ایسا تھا، لیکن زینب کے اوپر کیا گزری ہوگی جب سید سجاد نے پھوپھی کو بتایا، پھوپھی اماں یہ میرے چچا کی قبر ہے۔ تعجب کے لہجے میں زینب نے کہا، اے سجاد میرا بھیا تو اتنا طویل القامت تھا کہ عرب کے سب سے بلند قامت گھوڑے مرتجز پر بیٹھتا تو اس کے پیر قد کھینچتے چلے جاتے۔ عزاداران مظلوم کربلا وجہ سید سجاد نے بتائی، پھوپھی اماں جب میرا بابا چچا کے پاس پہنچا، آنکھ کا تیر نکالا، بھائی کہا، آقا کو سلام عباس نے کیا، میرے چچا نے میرے بابا سے کہا، اے آقا میری حسرت ہے کہ آپ میرے لاشے کو خیمے میں لے کر نہ جائیے گا۔ میرا بابا واپس آیا، اس کے بعد فوج اشقیہ بڑھی، جس کے پاس جو ہتھیار تھا میرے چچا کے جسم پر چلا دیا۔ میں نے 12 محرم کو اپنے چچا کی لاش کو اکٹھا کیا اور اس قبر میں دفن کر دیا۔ زینب تڑپ گئیں، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ الہی بحق الزہراء وَأَبِيهَا وَبَعْلِهَا وَبَنِهَا، معبود حسین مظلوم کے عزادار ہیں، ان کے حوائج کو پورا فرما، پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مقروض ہے انہیں قرض سے نجات عطا فرما، یمین اولاد بے اولاد ہم کو اولاد صالح عطا فرما، صاحبان اولاد کی اولاد کو پروان چڑھا۔ معبود ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، شیعان محمد جہاں جہاں پر آباد ہیں ان کی عزت کی آبرو کی مال کی جان کی حفاظت فرما، مومنین و مومنات کو اس مضی مرض سے محفوظ فرما۔ اے معبود واسطہ محمد والے محمد کا حجت آخر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔